الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، بے شک سلیمان کی سے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وقت بہت بیت گیا۔ میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ سیدی مرشدی سونا سی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھنٹوں تقریر کریں، گھنٹوں خطاب کریں، سننے والا جم کے بیٹھے سنیں، اگر عمل نہ کریں سنانے والے کا سنانا بیکار، سننے والے کا سننا بیکار۔ یہ بعض گشتاری اسپیکر غلط ہے بیٹے، اس کا ڈائریکشن غلط ہے، بعض گشتاری نہیں غلط ہو رہا پروان سر۔ عرض یہ کر رہا تھا، گھنٹوں خطاب ہو، سننے والا تحمل سے بیٹھ کے سنے، سنانے والا سنائے، بات اللہ اس کے رسول کی ہو اور قدر و قیمت یہ کی جائے، جب سن کے کھڑا ہو جائے، کپڑے جھاڑ کے چلا جائے، تبدیلی نہ آئے، انقلاب نہ آئے، بندہ نہ بدلے، اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول نہ کرے، خدا کی قسم سنانا بھی بیکار، سننا بھی بیکار۔ زندگی کس انداز سے گزر رہی ہے، ہمیں اسے کس انداز سے چلانا ہے۔ تھوڑے وقت میں سب باتیں نہیں ہو سکتی، چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو خط لکھتے ہیں، اور خط لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ میرے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نیک کام کی ابتدا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، یہ کام صاحب برکت ہو جائے گا، باعث برکت ہو جائے گا، یہ کام برکت والا ہو جائے گا۔ اور اگر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے نہ کی جائے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پانی پیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کپڑے پہنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کپڑے اتاریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اگر وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، نماز شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ رسول پاک نے تعلیم دے دی، جس کام کو کرو اگر وہ نیک کام ہو، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ کیا مومن اللہ کا بندہ رسول پاک کو فرمائیں جو نیک کام کی شروع کرے ابتدا کرے بسم اللہ شریف سے کرے، کیا مومن گندا کام بھی کرتا ہے؟ کیا مومن اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے؟ میرے محبوب پاک تشریف فرما، پوچھا گیا آقا مومن کسے کہتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا جو گناہ سے بچے اسے مومن کہتے ہیں۔
اب کیا معلوم چلا؟ مومن کو کام کرنا ہی اچھا ہے، مومن کو کام کرنا ہی نیک ہے، گناہ کا کام کرنا نہیں، برا کام کرنا نہیں۔ اس لیے کہنے دیجئے مومن جو کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرے۔ اگر نفس کے دھوکے سے، شیطان کے غلبے سے، نفس کی ترغیب سے اس کے سامنے کو گناہ کا کام آ جائے، اسے پتا ہے مجھے نیک کام بسم اللہ شریف سے کرنا ہے، یہ جو کام آ گیا جس میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جا سکتی مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کا مومن بندہ نیکی کرتا چلا جائے گا، اللہ کا مومن بندہ گناہ سے بچتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا نام ہے جو رحمان رحیم صفتوں کے ساتھ ہے، اس کی تو ایسی برکت ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنی معاملات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر آپ نے بسم اللہ پڑھنا شروع کی، ایک وقت آئے گا گناہ سے مکمل خلاصی ہو جائے گی، اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ جو نیک کام کرو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو۔ یہ کلمات کیا ہیں یہ سن لیجئے، میرے محبوب پاک نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ کلمات ان کی شان سنے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا پیارا نبی، اللہ کا پیارا بندہ، آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے حابیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ حابیل آپ کا نیک بندہ تھا، اطاعت گزار بندہ تھا، اللہ کا صالح بندہ تھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا تھا، خدا کے رسول کی اتباع کرتا تھا، لیکن قابیل ظالم تھا۔ قابیل ظالم تھا، یہ پہلا شخص ہے جس نے روئے زمین پر انسان کو قتل کیا۔ دونوں بھائی تھے لیکن قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا۔ میرے محبوب پاک فرماتے جس نے گناہ کی ابتدا کی، برے کام کی ابتدا کی، جب تک وہ برا کام ہوتا رہے گا، جس نے وہ برا کام کیا، جو گناہ کیا، اس کو تو اس کا عذاب ملے گا، لیکن جس نے اس کی ابتدا کی ہے اس کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اور جس نے کوئی نیک کام شروع کیا، نیک کام کی ابتدا کی، جب تک وہ نیک کام لوگ کرتے رہیں گے، نیک کام کرنے والے کو ثواب ملے گا، لیکن جس نے ابتدا کی تھی اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، قاتل کو تو گناہ ملے گا، قاتل پر تو خدا کی لعنت ہوگی، قاتل تو اللہ کی گرفت میں آئے گا، لیکن اتنا ہی گناہ قابیل کو ملے گا جس نے پہلا قتل کیا، اس گناہ کی ابتدا کی تھی۔ خدا کا نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آپ کو دکھ ہوا، آپ جلال میں آئے، اللہ کا نبی جلال میں آیا۔ خدا کو اپنے بندے پیارے ہوتے ہیں۔ رب نے فرمایا آدم یہ زمین تیرے اختیار میں دیتا ہوں۔ ایک ایک بات غور سے سنیں گے، اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی، خدا کے رسول، اللہ کے ولی بت نہیں ہوتے، بت نہیں ہوتے۔ بت کے منہ پہ کتا پیشاب کر دے وہ ہلتا ہی نہیں ہے، بت کے ناک پر آ کے مکھی بیٹھ کے ہکے چلی جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بتوں کو نبیوں کے ساتھ نہ ملاؤ، بتوں کو اللہ کے رسولوں کے ساتھ نہ ملاؤ، بتوں کو خدا کے ولیوں کے ساتھ نہ ملاؤ۔ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے، وہ نبی نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے، وہ اللہ کے رسول نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے، وہ متقین نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے، اللہ کے ولی نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے۔ اللہ اپنے پیاروں کو اختیار دیتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بھی جنگ میں شریک ہیں، رسول پاک بھی جنگ میں شریک ہیں۔ رب کے محبوب تھوڑا پہلے چل پڑے، پیچھے سامان سمیٹتے سمیٹتے علی شیر خدا تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ رسول پاک نے ایک جگہ منزل کی، اللہ کے رسول نے عصر کی نماز اصحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے ادا کی، علی شیر خدا بھی آ گئے۔ جنگ میں بڑی مشکل تھی، تھک گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک علی شیر خدا کے زانے پہ رکھ کے سو گئے۔ آپ نے واقعہ سنے، یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا دین کہتا کیا ہے؟ بات مانو تو قرآن پاک کی مانو، بات مانو تو رسول پاک کی مانو، اگر اس سے ہٹ گئے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ علی شیر خدا، آپ کے زانے پر رسول پاک نے سر مبارک رکھا، آپ سو گئے۔ عصر کی نماز کا وقت جاتا رہا، سورج غروب ہو گیا۔ ان کے روحوں کے اندر اللہ کو سجدے کرنا بس چکے تھے، نمازیں ان کی روح میں بس چکی تھی۔ ایک ہم ہے کہ نماز کو بار محسوس کرتے ہیں، ایک وہ تھے کہ نماز کے بغیر ان کو سکون نہ آتا تھا۔ فرق بہت ہے۔ علی شیر خدا کی نماز قضا ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نماز ہے اور دوسرا اللہ کے محبوب کے آرام کی بات ہے۔ آپ منہ سے کچھ نہیں کہتے، جب نماز قضا ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، وہ آنسو رسول پاک کے چہرے مبارک پر پڑے۔ میرے آقا نے آنکھ کھول دی، فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کی خدا کے محبوب، میں نے بھی عصر کی نماز نہ پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ میرے محبوب مسکرائے، شہادت کی انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی اٹھائی، فرمایا علی ہم تیری نماز قضا نہ ہونے دیں گے۔ سورج کو اشارہ کیا کہ واپس پلٹ، میرے علی کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سورج واپس پلٹا، علی شیر خدا کی نماز قضا نہیں، آپ نے وقت میں نماز کو ادا کیا۔ اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ یہ تو خدا کے رسول اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے رسول پاک کی اتباع کی، اللہ ان پیاروں کو بھی اختیار دیتا ہے۔ دریائے نیل خشک ہو گیا، مصر فتح ہو گیا۔ عمرو بن عاص نے خط لکھا، یا امیر المومنین، یہاں لوگوں کے اندر یہ رواج تھا جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا اس میں کنواری لڑکیوں کو دوشیزاؤں کو قتل کر کے دریا برد کرتے تھے تو دریا کا پانی جاری ہو جاتا تھا۔ میں نے منع کر دیا ہے، اب جہالت کا دور نہیں، نبی پاک کا دین آ گیا، یہ نہیں کرنے دوں گا۔ حکم فرمائے کیا کیا جائے؟ پڑھو تاریخ، سنو علماء کرام سے، آپ کو اللہ کی راہ دکھا دیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کا خط دریائے نیل کے نام۔ کیا لکھا؟ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے میں عمر حکم دیتا ہوں بہنا شروع کر دے۔ اگر عمر، آپ نے فرمایا اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، عمر حکم دیتا ہے بہنا شروع کر دے، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہمیں تیری پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا یہ خط لے جاؤ، یہ دریائے نیل کو حوالے کر دو۔ کہتے ہیں دریائے نیل میں کیا جان تھی؟ کیا دریائے نیل بولا کرتا ہے؟ کیا دریائے نیل سنا کرتا ہے؟ خدا کی قسم سنانے والا چاہیے، یہ سنا کرتے ہیں۔ یہ خط وہاں پہنچایا گیا، یہ دریا کے اندر پھینکا گیا، دریا کا پانی جاری ہوا۔ کب تک جاری ہوا؟ اب تک خشک نہیں ہوا۔ اللہ اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے۔ قابیل نے
حابیل علیہ السلام کو قتل کیا. اللہ کا نبی برداشت نہ کر سکا، جلال میں آیا. رب نے کہا آدم زمین تیرے حوالے کرتا ہوں، تیرے اختیار میں دیتا ہوں. ایک بات اور سنتے جائیے، غور کیجئے. اللہ کا جو نیک صالح پرہیزگار بندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. نبی سوچتا یہ بھی میرا بیٹا ہے، کوئی نہیں قتل کیا تو ایک تو بچ گیا. نہیں، نہ یہ نبی کی شان ہے، نہ یہ رسول کی شان ہے، نہ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ ظالم کا حق دے. نبی پاک فرماتے ہیں ظالم مظلوم دونوں کی مدد کرو. عرض کی آقا مظلوم کی مدد کرو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. ظالم تو پہلے ہی ظلم کر رہا ہے، اس کی کیسے مدد کریں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے. وہ ظلم کرے گا اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا، اس کو عذاب سے بچاؤ کہ اس کو ظلم سے روک دو. پرہیزگار شخص رنگ نہیں دیکھتا، گورے کی حمایت کروں کالے کو چھوڑ دوں. اللہ کا پرہیزگار بندہ دولت نہیں دیکھتا، غریب کو کہوں چل اٹھ چلا جا، امیر کو سپورٹ دے دوں. اللہ کا پرہیزگار بندہ قوم کو نہیں دیکھتا، یہ میری قوم کا حمایت کروں، یہ دوسری قوم کا اس کی حمایت نہ کروں. محلہ نہیں دیکھتا، ذات نہیں دیکھتا، رنگ نہیں دیکھتا، قدر نہیں دیکھتا. اللہ کا پرہیز بندہ حق کی دعوت اور حق کا ساتھ دیتا ہے. اللہ کا پیارا نبی تھا آدم علیہ السلام، آپ کو جلال آتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اے میرے پیارے آدم یہ زمین تیرے حوالے کرتا ہوں، میں تیرے اختیار میں دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا او زمین اس قاتل ظالم کو ہڑپ کر لے. آؤ حدیث پاک پڑھ کے دیکھو، جیسے زمین نے پیر پکڑے قابیل کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمین نے چھوڑ دیا. آواز آئی، وہی نازل ہوئی میرے پیارے آدم قابیل نے ایسے کلمات پڑھے ہیں، مجھے رحمان رحیم صفتوں سے یاد کیا ہے. یہ میری ایسی صفتیں ہیں، اس صفتوں سے مجھے یاد کرے میں اس کو محروم نہیں چھوڑتا. تیرے بیٹے نے بسم اللہ شریف پڑھی، اس کے صدقے سے زمین نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں پکڑا. یہی تو میرے محبوب پاک کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے والدین کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو پڑھتا ہے یہ تو والدین کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو پڑھتا ہے اس کو کیا مقام ملتا ہوگا. میرے محبوب پاک نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کو میری امت پر عذاب کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ مجھ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل نہ کرتا. کتنی بڑی چیز ہے، کیسے اللہ نے نازل کر دی. ہم نے سن لیا علماء کرام سے یہ بڑی برکت والی آیت ہے، اس لیے ہم پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے نہیں. میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، کوئی چیز پکڑ تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی چیز چھوڑ تو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک کی تعلیم پر عمل کر. جب کوئی تو نیک کام کرے اس کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کر. خدا کی قسم نبی پاک کے فرمان کے مطابق تو اللہ کے عذاب سے نجات پا لے گا. آگے چلیے. دو گناہ ایسے ہیں جس گناہ کو اللہ چاہے گا بخش دے گا، جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا. لیکن دو گناہ ایسے ہیں اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی
رسول پاک فرماتے ہیں یہ گناہ معاف نہ ہوں گے بلکہ ان کا اللہ تعالی عذاب دے گا۔ پہلا گناہ شرک، دوسرا گناہ اپنے والدین کو اذیت دینا، والدین کو تکلیف دینا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ اور موت خدا کی قسم نہیں پتا اندر کا سانس باہر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ابھی یہ دل میں خیال لاؤ، ندامت لاؤ کہ یا اللہ ان دونوں گناہوں سے میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اگلا سانس تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پہلا گناہ شرک، موت سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ اگر توبہ نہیں کی رسول پاک فرماتی یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا جو والدین کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے، والدین کی نافرمانی کرتے، اگر موت سے پہلے پہلے توبہ نہیں کی اللہ اس کا بھی عذاب دے گا۔ تھوڑی وضاحت، شرک، آج جو شرک کی تشریح کی جاتی ہے قرآن پاک اس کو نہیں مانتا، میرے رسول پاک کا دین اس کو نہیں مانتا، جس کی تشریح آج کی جاتی ہے۔ پہلے سن لیں، میرے محبوب پاک نے فرمایا اب مجھے اپنی امت کا خوف نہیں، وہ شرک کرے گی۔ ہاں، دنیا کی فراوانی ان کے ایمان کو خراب کر دے گی۔ شرک کیا ہے سمجھ لو، شرک کے قریب سے بھی نہیں جانا انشاءاللہ۔ اور مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے اللہ سے نگاہ اٹھا کے کسی اور طرف بھی دیکھے۔ شرک کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، یہ شرک ہے۔ دوسرا، اللہ تعالی کی صفات کے ہم پلہ کسی اور کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، اسے شرک کہتے ہیں۔ پھر سن لے، اللہ تعالی کے سوا یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی اور کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالی کی صفات کے ہم پلہ کسی اور کی صفات بھی ہیں، اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اللہ تعالی زندہ کرتا ہے، کوئی کہے میرا ڈیرا بھی زندہ کرتا ہے، میرا چودھری بھی زندہ کرتا ہے، نہیں، صرف اللہ تعالی زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی مارتا ہے، اللہ تعالی رزق دیتا ہے، اللہ تعالی کی صفتیں ہیں اور میں نہیں ہیں۔ پھر اور آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَجْعَلَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ قرآن پاک ہے، رب فرماتا ہے میں نے بندے کو، میں نے انسان کو پیدا سمیع اور بصیر کیا۔ قرآن پاک آگے دوسری پہ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ قرآن پاک کی دونوں آیتوں کو سامنے رکھو، رب فرماتا میں نے انسان کو پیدا کیا سمیع اور بصیر، رب کہتا میں ہوں سمیع اور بصیر۔ شرک ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی دونوں صفتیں ذاتی، بندے کو اللہ نے عطا کی، برابر کیسے ہو گیا؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، اللہ کا بندہ اس طرح سے سمیع اور بصیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ پردے نہ ڈالے، اللہ ہمارے عیبوں کو نہ چھپائے، ایسا منہ کالا ہو جائے، ایسے ذلیل ہو جائیں،
محلے میں رہنے کے لائق نہ بچے، شہر میں رہنے کے لائق نہ بچے، خاندان میں جانے کے لائق نہ بچے، وہ اللہ کی ذات ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتی۔ اللہ ستار ہے، اللہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ آپ بھی کسی کا گناہ دیکھ لیں، آپ بھی کسی کا پاپ دیکھ لیں، آپ کسی کے سامنے بیان نہ کریں، آپ بھی ستار ہو جائیں گے۔ لیکن جس طرح اللہ ستار ہے ویسے ستار نہیں۔ اللہ کی صفت ذاتی، تجھے اللہ نے صفت عطا کی، اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے رحمتیں فرما دی، تیرے اندر یہ نور پیدا کیا کہ تو بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والا بن گیا۔ برابر نہیں ہے دونوں۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھ لو، اور اسی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا میرا رسول بھی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کیا معلوم چلا؟ اللہ اپنی صفتیں اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، لیکن وہ صفات اللہ کے ہم پلے نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اور آگے چلیے۔ رسول پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صفتیں تو بہت ہیں، میرے محبوب پاک نے کیا فرمایا؟ جس مومن میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سوتا نہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی، لیکن کوئی اللہ کا بندہ بھی بیٹھ کے ایسا اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا، ایسا اللہ کی یاد میں مشغول ہوا، ساری رات گزر گئی، یہ سویا ہی نہیں۔ یہ صفت اللہ کی تھی، اللہ نے اپنے بندے کو عطا کر دی۔ اللہ سوتا نہیں ہے، اس نے بھی ساری رات سوئے بغیر اللہ کے ذکر میں، نفل پڑھنے میں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزار دیا۔ اللہ کی صفت اس کو عطا ہوئی۔ سمجھ گئے شرک کیا ہے؟ امی جان کے ہاتھوں کا بوسہ لو، شرک نہیں ہے، بے شک گناہ گاری ہو ماں۔ ابو جان کے ہاتھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لو، شرک نہیں ہے۔ علماء کرام کے ہاتھوں کو چوم لو، شرک نہیں ہے۔ اہل اللہ کے ہاتھوں کو چوم لو، شرک نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ ساری محبت ہے، یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے ہیں، اور جس کو اللہ کے لیے محبت کرنی آ جائے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ کا پاک کلام، اے لوگو جو صاحب ایمان ہو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کے بغیر نہ نمازیں ہیں، تقوی کے بغیر نہ تلاوت ہے، تقوی کے بغیر نہ حج ہے۔ لگاتے رہو چکر، کھاتے رہو دھکے، اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، یہ سب عبادتیں پھیکی کی پھیکی، کر کے بھی روتے رہو، کر کے بھی ڈرتے رہو، کر کے بھی آنسو بہاتے رہو۔ یا اللہ تیری ذات کا معیار اتنا بلند ہے، یہ جو میں نمازیں پڑھتا ہوں، یہ جو میں تلاوت کرتا ہوں، یہ جو میں حج کرتا ہوں، یہ تیری ذات کے معیار کے مطابق نہیں ہے، یہ کر کے روتے رہو، روتے رہو۔ اللہ ہماری کمزوری دیکھ کے اس کو رحم آ جائے گا، یہ سارے ناقص عمل بھی قبول ہو جائیں گے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، تقوی اختیار کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہو، سیدھی بات پکارو، سیدھی بات کا تکرار کرو۔ یہ سیدھی بات کیا ہے؟ پڑھے تفاسیر، یہ سیدھی بات کیا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا؟ سیدھی بات کہو، سیدھی بات کا تکرار کرو، سیدھی بات کا ذکر کرو۔ ہر مفسر لکھتا ہے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ جو خانقاہوں میں اللہ کے ولی حلقے بنوا لیتے ہیں، کہتے ہیں پڑھو لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہی چیز ہے. اس سے کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم. رب کہتا ہے تم یہ کلمے پڑھو، اس کا تکرار کرو، کلمے کا ورد کرو، میں تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، جب کوئی لحن کے ساتھ، جب کوئی سر کے ساتھ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کے 4000 گناہ معاف کر دیتا ہے. اصحابہ کرام نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر اس بندے نے جس نے سر کے ساتھ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس نے سارے دن کے اندر 4000 گناہ کیے ہی نہیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ رسول پاک نے مسکرا کے فرمایا جو ثواب بچ جائے گا اس کے پڑوسی کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. او کلمہ تو ہم پڑھیں، کلمہ تو آپ پڑھیں، کلمہ تو اللہ کا ذاکر پڑھے، اس کے صدقے سے پڑوسیوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے. میرے محبوب نے فرمایا معاذ بن جبل، عرض کی لبیک یا رسول اللہ. پھر رسول پاک نے فرمایا معاذ بن جبل، اور قریب کے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا نے پھر پکارا، قریب آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول معاذ حاضر ہے. میرے محبوب پاک نے والضحیٰ والا مکھڑا اٹھایا، معاذ بن جبل کو دیکھا، فرمایا معاذ جس نے اخلاص سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. حضرت علی شیر خدا فرماتے معاذ بن جبل کا خوشی کے عالم میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں آقا میں اعلان کر دوں. میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا لوگ سست ہو جائیں گے، عمل میں کوتاہی کریں گے. جب معاذ بن جبل کا آخری وقت آیا، سکرات کا عالم طاری تھا، فرمایا حدیث پاک اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کیونکہ میں نے نبی پاک سے سنی تھی کہ روزے محشر گرفت نہ ہو کہ میں نے لوگوں کو بتایا کیوں نہیں. یہ کلمہ کیا ہے؟ جب اللہ کا مومن بندہ اس کلمے کو پڑھ چکا، اس کلمے نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کفر سے نکال کے ایمان سے نوازا. چھوٹا سا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بات ذہن میں رکھا، میرے آقا نے فرمایا تھا جس نے اخلاص کے ساتھ یہ پڑھا، یہ بات بعد میں عرض کروں گا. کلمہ یہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، مومن بن جاتا ہے. اس مومن کی شان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، رمضان شریف کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حلال، جہنم کو حرام کر دیا. چاہے تو ہجرت کرے، چاہے جہاں پیدا وہیں رہے. کتنا آسان کام ہے. کلمہ پڑھ کے ہو گیا مومن، پھر نماز پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے. رسول پاک نے فرمایا جنت اس کے لیے حلال اور جہنم اللہ نے حرام کر دی. کلمہ پڑھنے کے بعد عمل کی طرف آنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب ہم بن گئے جنت کے ٹھیکیدار. نہیں، اخلاص کیا یہ سنیے.
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنی، میرے محبوب پاک نے فرمایا جس نے اخلاص سے یہ کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جس کام کا اللہ تعالیٰ حکم دے اس پر عمل کرے، جس سے اللہ تعالیٰ روک دے یہ رک جائے، یہ اس کلمے کا اخلاص ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا بلال حبشی غلام، بلال حبشی غلام اللہ کی اطاعت کر کے جنتی ہو گیا، ابو جہل قریش قوم کا سردار اللہ کی نافرمانی کر کے جہنمی ہو گیا۔ معلوم یہ چلا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم فرض جس میں آج مومن کوتاہی کی انتہا کر رہا ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کا پاک کلام ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، مومن کی صفت بیان کی گئی، وہ اللہ کے غیب ہونے پہ ایمان لاتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، جو ہمیشہ پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے، رسول پاک نے فرمایا جنت اس پہ واجب ہوئی، جہنم کو اللہ نے اس کے لیے حرام کر دیا۔ ہمیشہ پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گرمی زیادہ ہو گئی، اے سی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، نماز کی چھٹی، سردی آ گئی، وضو کرتے پریشانی، نماز کی چھٹی، سفر کر رہے ہیں اتنے آرام دہ سفر، نماز کی چھٹی، سر میں درد ہو گیا، ماں کہہ رہی ہے بیٹے نماز کا وقت ہو گیا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کو نماز کی پڑھی ہے، تف تف تیری سالت پہ، بخار ہو گیا، نماز کی چھٹی۔ آؤ سنو تیرے نبی نے کیا کیا۔ رسول پاک اتنے بیمار، آپ کا ایک ہاتھ علی شیر خدا کے کندھے پر اور دوسرا ہاتھ عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر، چلنا چاہتے چلا نہیں جاتا، آپ کے پیر زمین پہ گھسیٹے جا رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کا رخ ہے۔ سر کا درد، بخار، سفر اگر تجھے نماز سے روک دیتا ہے، معمولی بیماری اگر نماز سے روک دیتی ہے، خدا کی قسم تو نے ایمان کی لذت کو نہیں پایا۔ اگر ہوش نہ ہو اس حالت کے اندر نماز ازروئے شریعت، ہوش آ جائے پڑھ لو، نہیں تو یہ چھوٹتی نہیں ہے۔ سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، بخار ہو گیا ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، نہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی شان سن لو بھائی، جو آج تک اس نماز سے دور ہیں، یا ایک پڑھتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، میں دو ہی پڑھتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، چھوڑ، یہ کوئی بکواس کرنے کا طریقہ ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچا ہے، صادق، لیکن نماز ایک پڑھتا ہوں دو پڑھتا ہوں، یہ کون سا سچ ہے تیرا؟ نماز پڑھنے والے کی شان سنو، اتنے عرصے اگر نماز نہیں پڑھی، قضاء عمری ادا کرو، ان کی اندازہ لگا کے ان کو قضا کر کے پڑھو اور سن لو اس نماز کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اللہ کا مومن بندہ جب نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ رسول پاک نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ثنا کو ادا کرتا ہے، رب کے رسول نے فرمایا
جتنے اس کے جسم پر بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ وہ عبادت بھی کیسی، اس نے دن کو روزہ رکھا ہو اور رات کو اللہ کی عبادت کی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ اللہ کا مومن بندہ ثنا پڑھنے کے بعد یہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ رب کریم اسے 4000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کے 4000 گناہ معاف کرتا ہے اور 4000 رتبے اس کے جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جب اللہ کا یہ مومن بندہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن پاک کی آیتیں ملاتا ہے، مقبول عمرے اور حج کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ جب یہ رکوع میں جاتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کر کے رکوع میں جاتا ہے، پھر تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب رکوع سے کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ بات غور سے سننا، نماز میں رکوع سے اٹھتا ہے، اٹھ کے قوما کرتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، رسول پاک فرماتے اللہ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ۔ اگر یہ باتیں سمجھ جائیں، نماز پڑھتے پڑھتے یہ سوچا کرو جو میں یہ ارکان ادا کر رہا ہوں اللہ مجھے کیا دے رہا ہے، خدا کی قسم نماز سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا۔ یہ رحمت کی نگاہ کیا ہے یہ بھی سن لو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ کا مومن بندہ نماز پڑھتے پڑھتے قوما کرتا ہے، یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس پہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جس کو اللہ ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے اسے کبھی جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ کوئی نگاہ اللہ کی رحمت کی نگاہ، جس کو اللہ ایک بار رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، رسول پاک نے فرمایا اس کو کبھی اللہ جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ جب یہ اللہ کا مومن بندہ سجدہ کرتا ہے، جتنے حروف اس نے نماز میں ادا کیے ہوتے ہیں اسے ہر حروف کے بدلے میں نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ جب یہ جلسہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ قاعدہ کرتا ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اسے صابرین کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور میرے محبوب میرے محبوب پاک نے فرمایا جب مومن نماز کو مکمل کر کے سلام پھیرتا ہے، رب کہتا میرے بندے میری جنت کے 8 دروازے میں نے 8 کھولے اور تجھے اختیار دیتا ہوں جس دروازے جنت میں چاہے چلا جا۔ یہ نماز چھوڑنی چاہیے، اس نماز کو قضا کرنا چاہیے۔ درود شریف پڑھیں، آگے عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آگے چلیے، نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اللہ کا قرآن پاک سنتے جائیے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ رب کا پاک کلام ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ کسی سے پوچھو بھائی جس محلے میں آپ رہتے ہیں وہیں میں بھی رہتا ہوں، کبھی نماز میں نہیں دیکھا، کیا کہتا ہے؟ اس مولوی کے پیچھے اس ملا کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ اپنا کوئی عیب نہیں پتا ہے، مولوی صاحب کے عیب سب جانتا ہی ہے۔ اور بھائی جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ کمیٹی حرام کھاتی ہے اس لیے میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا، اور بھائی مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
یہ کمیٹی کا چیئرمین، اس سے میرا اختلاف ہے، مولوی سے اختلاف ہے، کمیٹی سے اختلاف ہے، چیئرمین سے اختلاف، صدر سے اختلاف، ان جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ سنو، جس نے تیرے دل میں ڈالی ہے تیرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ کمیٹی صحیح نہیں ہے۔ میرے محبوب پاک فرماتے ہیں جو شرعی عذر کے بغیر نماز کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، جب یہ مرے گا اس کو دفن کیا جائے گا، میرے محبوب فرماتے اللہ اس کی گردن توڑ کے قبلے سے پھیرے گا، اس کی گردن توڑ کے قبلے سے پھیر دی جائے گی۔ جو شرعی عذر کے بغیر نماز جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، تورہ شریف میں اس میں لعنت کی گئی، زبور شریف میں اس پر لعنت کی گئی، انجیل مقدس میں اس پہ لعنت کی گئی، قرآن پاک میں اس پہ لعنت کی گئی۔ رسول پاک نے فرمایا جو شرعی عذر کے بغیر جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ زمین پر چلتا ہے زمین اس پہ لعنت کرتی ہے، جب آسمان کو دیکھتا ہے آسمان اس پہ لعنت کرتا ہے۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جائے نماز پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں، لیکن گھروں میں عورتیں مرد بچے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، آدمی حدیث پاک خود پڑھی ہے، ایک شخص مر گیا، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا، لوگ کٹھے ہوئے کہ جنازے کو اٹھائیں، دیکھا تو کفن ہل رہا ہے، لوگ بھاگ کے قریب آئے کہ پتہ نہیں زندہ ہو گیا، کفن ہل رہا ہے۔ کپڑا ہٹایا تو ایک سانپ نے اس کے گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، وہ اس کو ڈنگ مار کے اس کا خون چوستا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے۔ لوگ بھاگے، لٹھے اٹھائیں، ڈانگیں اٹھائیں، ڈنڈے اٹھائے، اس کو مارے۔ سانپ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا تو اس کا خون چوستا ہے، اس کا گوشت کھاتا ہے، اس لیے تجھے مارنا چاہتے ہیں۔ سانپ نے کہا اللہ کی قسم میں خود نہیں آیا، مجھے میرے رب نے اس پہ مسلط کیا، تو مجھے نہیں ہٹا سکتے، میں قیامت تک اس کا خون چوسوں گا، اس کا گوشت کھاؤں گا۔ ایک شخص نے کہا کیا تو بتائے گا کس گناہ کے بدلے اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے؟ سانپ کہتا ہے 3 گناہ کے بدلے اللہ نے اس کو اس عذاب میں ملوث کیا۔ پہلا اس کا گناہ، یہ اذان کی آواز سنتا تھا، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ دوسرا، اللہ نے اس کو مال دیا تھا، مالدار تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تیسرا، علماء کرام اس کو سمجھاتے تھے یہ گناہ کے کام ہے، چھوڑ دو، یہ علماء کرام کی بات کو اہمیت نہیں دیتا تھا، ان کی بات کو سنتا نہیں تھا۔ یہ 3 گناہ جن کے بدلے اللہ نے مجھے اس پہ مسلط کیا ہے۔ نماز پڑھنی ہے اور انشاءاللہ جماعت سے پڑھنی ہے۔ مولوی کیا کرتا ہے اللہ جانے، مولوی جانے، کمیٹی کیا کرتی ہے اللہ جانے، کمیٹی جانے، صدر صاحب کیا ہے، تجھے اللہ نے انسپیکٹر بنا کے نہیں بھیجا کہ تو ان کی انسپیکشن کرتا پھرے۔ پابندی سے نماز پڑھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، ادھر تیری نماز مکمل ہو، اور رب فرمائے میرے بندے میں نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے اور تجھے اختیار دیتا ہوں جس طرح چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ آگے چلیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں ایسی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے. یہ جو گھر گھر کے جھگڑے اخباریں پڑھے، کبھی بیوی کو قتل کر کے گردن کاٹ کے پھینک دیا، کبھی دیکھا شور کے ٹکڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں. یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ جب مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا، عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کرتی، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے. وہ دونوں کے درمیان حسد پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، اور اس کا انجام دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. مرد کے کیا حقوق ہیں؟ کان کھول کے سننا، کمی کوتاہی نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ موت آئے اپنے آپ کو بدلو. سب سے پہلے مرد کا حق، رسول پاک نے فرمایا